اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ ہر کام جو خدا آپ سے کرنے کو کہتا ہے وہ کرنے کے لیے آپ کو قوت بھی دیتا ہے، وہ ہمیں اس کہے گئے کام کو کرنے کا فضل بھی دیتا ہے۔ ابھی اور اسی وقت خدا آپ پر آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں، یا پھر یہ کہ سب کچھ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، آپ جانتے ہو سکتے کہ دو چیزیں ٹھیک ہوں۔ سب سے بڑی غلطی جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ خدا کی مدد کے بغیر ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ پہلی چیز جو آپ نے کرنی وہ یہ کہ کہیں خداوند میں نے تیری آواز سنی ہے لیکن میں یہ نہیں کر سکتی، حالانکہ میں چاہتی ہوں کہ تو میرے وسیلے یہ کام کرے۔ اگر آپ میری مدد کریں گے تو پھر ہم خدا کے ساتھی ہوں گے۔ وہ ہمارے لیے سب کچھ نہیں کرے گا، لیکن ہم بھی اس سے الگ ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا سب سے بڑی غلطیوں میں سے جو ہم کرتے ہیں ایک یہ ہے کہ مجھے یہ کرنے کی ضرورت ہے یا مجھے وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، مثال کے طور پر یہ کہہ لیں، میرا مطلب بہت سال پہلے ہمارے چرچ میں ایک عورت آئی جو صبح 9 سے 5 دعا کیا کرتی، وہ مجھے بہت روحانی لگتی۔ میں نے سوچا میں بھی یہ کروں گی، لیکن میں اس پر محنت کرنے والی نہیں تھی۔ میرا مطلب ہے میں نے اپنی کافی لی اور ایک گھڑی کے ساتھ خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا اور دعا شروع کی، اور پھر جو کچھ میں جانتی تھی اور جس کے لیے دعا کرنی چاہیے تقریباً 5 منٹ کے اندر اندر ہر بات کے لیے دعا کر لی۔ اور آپ جانتے ہیں میں نے ہر ایک کو بتا دیا تھا کہ میں ہر روز گھنٹوں کے گھنٹے دعا میں گزارتی ہوں، لیکن اب میں ایسا نہیں کر رہی تھی کیونکہ میں نے خدا کے روح سے ایسا کرنے کی ہدایت نہیں پائی تھی۔ لہٰذا اگر ہم صرف دوسروں کے ساتھ خود کو ملانے کی کوشش میں کچھ کر رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے قانون کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے، اور اس معاملے میں خدا ہماری مدد نہیں کرے گا کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ہم کسی اور طرح کی بننے کی کوشش کریں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ خدا سے پوچھیں کہ تم مجھ سے کیا چاہتا ہے کہ میں کروں، اور پھر جو کچھ بھی وہ آپ پر ظاہر کرے گا وہ کام کرنے کے لیے آپ کی مدد کرے گا۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم دوسرے لوگوں سے کچھ نہیں سیکھ سکتے، یقیناً ہم دوسرے لوگوں سے بھی سیکھ سکتے ہیں، لوگ ہمارے لیے مثال ہو سکتے ہیں۔ اس طریقہ کار میں کوئی برائی نہیں، یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ آپ جانتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ میں ہر روز دن کا پہلا گھنٹہ دعا کیا کروں، لیکن اگر میں صبح اٹھ کر ہر روز پہلا گھنٹہ دعا میں گزاروں تو میں بہتر محسوس کرتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ میں یہی کروں کیونکہ مجھے اس کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور دعا کروں گی تو اپنے مسیحی دوستوں کے سامنے جو ہر روز دعا کرتے ہیں میں بھی شیکی بھگاڑ سکتی ہوں، لیکن پھر خدا کام نہیں کرتا۔ کیا آپ سن رہے ہیں؟ پھر آپ کو یقیناً یہ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کلام کو قانون کے طور پر پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے کام نہیں کرے گا۔ ہمیں یسوع کے ساتھ ایک قریبی تعلق بنانے کی ضرورت ہے، اور جب ہمارا تعلق بن جاتا ہے تب ہی ہر چیز کام کرتی ہے۔ ہر قانون آدھا ہو جاتا ہے۔ مجھے چرچ جانا چاہیے، مجھے دعا کرنی چاہیے، مجھے کلام کا مطالعہ کرنا چاہیے، کلام کا اقرار کرنا چاہیے، اسے یاد کرنا چاہیے، مجھے دعیے کی دینا چاہیے۔ ہر چیز آدھی ہو جاتی ہے، لیکن دیکھیں آدھا حصہ مردہ ہے جبکہ یسوع نے ہمیں مکمل دیا ہے۔ اگر ہم روح القدس کی پیروی کرتے ہیں جو کہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور آج رات میں یہاں ہوں کیونکہ ہم یہاں موجود ہونا چاہتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آج آپ یہاں موجود ہیں کیونکہ آپ یہاں موجود ہونا چاہتے تھے۔ آمین۔ اگر آپ اپنا ذہن بنا چکے ہیں کہ آپ خدا کی خوشنودی کے لیے کام کریں گے تو پھر یہ آپ کی ساری خوشی چھین لے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا کی محبت حاصل کرنے کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ خدا محبت ہے، وہ پہلے ہی سے آپ سے کامل محبت رکھتا ہے، اور جب آپ یہ جان لیتے ہیں تو پھر آپ اس کے جواب میں وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے کہ آپ کریں۔ میں ویسی ہی شخصیت بننا چاہتی ہوں جیسی خدا چاہتا ہے کہ میں بنوں۔ اگر وہ مجھ سے کچھ چھوڑنے کو کہتا ہے تو مجھے کچھ جسمانی عادتیں چھوڑنے کی ضرورت ہے، تب ہی میں جو کچھ بھی کروں گی اسے خوش کرنے کے لیے کروں گی۔ اگر میں یہ سب اس لیے نہیں کر رہی کہ وہ مجھ سے چاہتا ہے کہ میں کروں تو میں یہ سوچوں گی کہ اگر میں یہ نہیں کروں گی تو وہ مجھ سے ناراض ہوگا، یا میں یہ سوچوں گی کہ وہ مجھ سے پیار نہیں کرے گا، یا پھر یہ سوچوں گی کہ میں اپنی ساری برکات کھو دوں گی۔ آمین۔ دیکھیں، مجھے امید ہے کہ جب آپ چیزوں کو اس طرح کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ کام کرتے ہوئے خوشی محسوس کریں، مجھے یہ کرنا ہی پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم خدا کے کلام میں سے خدا کے جلال کو آئینے کی مانند دیکھتے ہیں۔ ہم مستقل طور پر صورت بدلتے جاتے ہیں۔ رومیو 12:2 بیان کرتی ہے کہ ہم عقل نہیں ہو جانے سے مکمل طور پر اپنی صورت بدلتے جاتے ہیں۔ چائے کا یہ کپ مٹی کے ایک لوندے سے شروع ہوتا ہے،
اس کے بعد یہ مختلف مراحل سے گزر کر یہ اس خوبصورت شکل میں چائے کے کپ میں ڈھلتا ہے. یہ ایک بالکل ہی مختلف چیز میں بدل جاتا ہے. اور اپنے نقطۂ نظر سے میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ میں بالکل بھی وہ شخصیت نہیں ہوں جو کہ میں 40 سال کی عمر میں تھی. آپ میں سے کتنے ویسے نہیں رہے جیسے کہ پہلے تھے؟ ایسا ہی ہے نا؟ آپ جانتے کہ اس سے خدا کو جلال ملتا ہے. جب آپ تبدیل ہوتے ہیں تو اس سے خدا کو جلال ملتا ہے. اور جب آپ ایک وسیلے شخص سے ایک پیار کرنے والے شخص میں تبدیل ہوتے ہیں یا آپ ایک کنجوس شخص سے ایک سخی شخص میں تبدیل ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ خدا آپ کی زندگی میں کیا کچھ کرتا ہے. دنیا ہمیں محض صرف چرچ جانے والے کے طور پر ہی نہیں دیکھے. انہیں ضرورت ہے کہ وہ ہمیں تبدیل ہوتے ہوئے اور ان کے سامنے مسیح کی نمائندگی کرتے دیکھیں. رومیو 8:29 کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ شروع ہی سے انہیں یہ مسا بخشا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں. لہذا اسی لیے ہمیں خدا کی طرف سے مسا کیا گیا ہے. یعنی کہ بہت بہت پہلے ہی ہمیں زمین پر بھیجنے سے بہت پہلے ہی اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جو اس سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کم تر زندگی جینے کے لیے اور جو کچھ وہ چاہیں وہ سب کرنے کے لیے اکیلے نہیں چھوڑے جائیں گے. اس نے پہلے ہی سے سب کو مقرر اور مسا کر دیا تھا کہ ہم مسیح یسوع کی صورت پر بدلتے جائیں. یہاں اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں خدا کو وہ کچھ کرنے نہیں دیتا جو وہ اپنی زندگی میں کرنا چاہتا ہے تو وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے. دیکھیں جو کچھ خدا آپ کی زندگی میں کرنا چاہتا ہے اگر آپ اسے وہ کرنے نہیں دیں گے تو ہو سکتا ہے آپ اس کے ساتھ لنگڑاتے چلیں اور ایسی زندگی جییں. اور صرف میں ہی نہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ آسمان پر جائیں گے کیونکہ آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں. اس لیے نہیں کہ یہاں آپ ہر کام ٹھیک کرتے ہیں لیکن پھر بھی آپ خوش نہیں ہیں. ایک طویل عرصے سے میں ایک مسیحی تھی لیکن میں خوش و خرم مسیحی نہیں تھی. اور آپ جانتے ہیں یہاں کتنے زیادہ مسیحی ناخوش ہیں. اچھا یہ ابلیس کی وجہ سے ہے، میرے حالات کی وجہ سے ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ وہ ہے، میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں. نہیں، جب میں ایسا کہتی ہوں تو مجھ پر پتھراؤ نہ کریں، یہ آپ ہی ہیں. مثال کے طور پر میں چکنی مٹی استعمال کرتی ہوں. میری مٹی سرمئی نہیں. اسی طرح ہم مسیح کی شبیہ پر بدلتے جاتے ہیں. یاد رکھیں چائے کے کپ کو بیلن سے دبایا گیا، ہموار کیا گیا، ضرب لگائی گئی اور چپٹا کیا گیا. اور اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ اسی طرح سے میرا مطلب ہے واضح طور پر اس مٹی میں کسی طرح کے جذبات نہیں ہیں لیکن اگر ہوتے تو میں شرط لگا سکتی ہوں. تو یہ اس طرح کی باتیں کہتی ہے جو ہم سننا بھی نہیں چاہیں گے. یہ ایک خوفناک مثال ہے. ہم بھی اسی طرح ظاہر کرتے. کیا یسوع؟ اب دیکھیں خدا میرے دل کو جانتا ہے، لہذا یہ آپ ہیں، یہ یسوع ہے. ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے. لہذا یہ سب کچھ ایسے ہی ہے. اندازہ لگائیں کیا؟ ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ہے. یہاں بہت سی چیزیں ہیں جنہیں چھوڑنا ہوگا. اور خدایا ہم اس کے لیے جنگ کرتے ہیں، ہے نا؟ دیکھیں میں خوش ہوں، میرے ساتھ کچھ لوگ ہیں اور جانتے ہیں کہ میں بات کر رہی ہوں. نہیں یہ نہیں، نہیں یہ بھی نہیں، یہ تو بالکل نہیں. وہاں سے باہر نکلیں. ہم سمجھ گئے ہیں، ہم سمجھ چکے ہیں. بالآخر 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 آپ نکل آئے اور آپ نے یہ کر دکھایا. آپ میں سے کتنے روحانی طور پر پختہ ہونا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے،
اب چند چیزیں ہیں، کسی بھی طرح یہ مائکرو ویو جیسی پختگی نہیں ہے. دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم بدل جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم تماچا چاہتے ہیں. میں نے خدا کے ساتھ یہ جانا کہ وہ ایک تحمل کے ساتھ کام کرنے والے باورچی کی طرح ہے، اور اس کے پاس اس طرح کے ڈھیروں دھات کے برتن ہیں جو پورا دن لے لیتے ہیں، لیکن جب بالآخر وہ باہر نکلتے ہیں تو نازک شکل اختیار کر لیتے ہیں. آپ میں سے کتنے اپنی زندگی کی رکاوٹیں دور کرنا چاہتے ہیں؟ خیر، اپنی جگہ رہتے ہوئے نہیں، ان میں سے گزر کر ہی مشکلات دور ہوتی ہیں. آج کے دور میں آپ کو گاڑی میں بیٹھے بٹھائے ہی ہر چیز مل جاتی ہے. اگر آپ خدا میں نہیں بڑھ سکتے تو آپ حاصل نہیں کر سکتے. اپنی جگہ رہتے ہوئے ہی لینے کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ کیا مانگنا ہے؟ نمبر 1 کلام، نمبر 2، اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اس سے پہلے کہ حقیقت میں آپ خدا کے ساتھ بڑھنے کی کوشش شروع کریں، ہو سکتا ہے کہ ممکنہ طور پر آپ کو چند سال یہ سیکھنے میں لگے کہ مسیح میں آپ کون ہیں. آپ کو اس میں اپنی محبت کو جاننے کی ضرورت ہے. اس میں آپ کو اپنے اعتماد کو جاننے کی ضرورت ہے. آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ کو شریعت کے ماتحت زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں. عبرانیوں 5 باب میں سے ایک چیز میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں. عبرانیوں 5:13 دیکھتے ہیں. پولوس ان سے بات کر رہا ہے کہ کیوں وہ ابھی تک بچے بنے ہیں. بچے. اس نے کرنتھیوں کو بتایا، اس نے کہا میں تو تمہیں سخت غذا دینا چاہتا ہوں، لیکن ابھی تک میں تمہیں نرم غذا دے رہا ہوں. اسی لیے دیانتداری کی بات ہے، جب آپ چرچ جاتے ہیں تو کبھی آپ کو نرم غذا ملتی ہے اور کبھی سخت. اب بہت سے لوگ جو بچے ہیں انہیں اپنی دودھ کی بوتل بہت پیاری ہے. مسیحی لوگ بڑھنے کی کوشش شروع کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے. اگر انہیں سخت غذا دی جائے تو وہ اسے آپ پر ہی واپس اگل دیں گے. آپ کہتے ہیں آپ کس چیز کے بارے میں بات کر رہی ہیں؟ نرم غذا زیادہ پسند کرتے ہیں. خدا آپ سے پیار کرتا ہے. آپ حیرت انگیز ہیں، آپ حیران کن ہیں، آپ عجیب و غریب ہیں. آپ باب برکت ہیں. آپ کی زندگی کے لیے خدا کے پاس عظیم منصوبہ ہے. خدا آپ کی ہر مشکل حل کرنا چاہتا ہے. آمین. ہم سب ایسے ہی ہیں اور ہم سب کو ضرورت ہے. ہم سب کو ہی یہ ضرورت ہے. ہم سب کو یہ سننے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی شخص جو آپ کو مناسب پیغام دے گا تو آپ وہ پیغام پورا سنتے ہیں. لیکن ہمیں سخت غذا بھی حاصل کرنی چاہیے اور اپنے رویوں کا سامنا کرنا چاہیے. سخت غذا کہتی ہے یہ دنیا کی طرح چلنے کا وقت نہیں ہے، اور یہ کہتی ہے اپنی ذات سے اپنے دماغ کو ہٹانے کا اور چیزوں کو اس طرح سے کرنے کا وقت ہے جس طرح کرنے کے لیے خدا کہہ رہا ہے. غذا کہتی ہے کہ یہ خود کو قابو میں رکھنے کا وقت ہے. اور اسی لیے پولوس کہتا ہے ہر کوئی سخت غذا کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ ہی ہر کسی کو نرم غذا دینا جاری رکھنے کے لیے تیار ہے، اور نہ ہی دینا چاہتا ہے. اور مجھے یہ پسند ہے، مجھے امید ہے کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں. یہ واقعی ہی راست بازی کے عقیدے کے بارے میں نہ تجربے کاری اور اناڑی پن کو ظاہر کرتا ہے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ جب وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم ابھی تک نرم غذا پر ہو تو تم کیسے ہو، اس کا یہ مطلب کیوں ہے کہ راست بازی کے عقیدے کے بارے میں آپ اناڑی ہیں؟ آپ جانتے ہیں راست بازی کا عقیدہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ جانے کہ مسیح میں آپ کون ہیں. نئی پیدائش کے وقت سے وہ آپ میں زندہ رہنا چاہتا ہے، اور اب آپ کی پہچان وہی ہے جو آپ مسیح یسوع میں ہیں. جو کچھ آپ مسیح یسوع میں ہیں یہی آپ کا اعتماد ہے، اسی میں آپ کا بھروسہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے. وہ کبھی بھی آپ سے پیار کرنا نہیں چھوڑتا. صرف تبھی آپ روح القدس کی رہنمائی میں چلتے ہیں اور اسے اجازت دیتے ہیں کہ جو کام اس نے آپ کے اندر کیا ہے انہیں باہر بھی دکھائے، جہاں لوگ اچھے طریقے سے دیکھ سکے کہ اصلاح کس طرح ہوتی ہے. خدا عذاب کو لے لیتا ہے جو کہ خدا کے کلام کی سخت غذا کی وجہ سے ہے. سنیں، اگر آپ نہیں جانتے کہ مسیح میں آپ کون ہیں تو ہر دفعہ ہی جب آپ کچھ ایسا سنیں گے جس سے آپ کو اصلاح کا سامنا کرنا پڑے گا تو آپ کا رویہ آپ کو ملامت کرتا ہے. میں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کچھ وقت لوں گی کہ آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ جائیں، کیونکہ مجھے اس طرح سمجھانے والا کوئی نہیں تھا. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے یہ جاننے میں کئی سال لگ گئے، اور ہر دفعہ جب بھی میں کوئی ایسی بات سنتی جو میرے رویے پر تنقید کرتی، جو کسی بھی طرح سے میری زندگی کی اصلاح کے لیے ہوتی، تو میرا مطلب ہے کہ مجھے جتنا برا لگتا تھا کسی کو بھی اتنا برا نہیں لگتا ہوگا، اور نہ ہی کسی کے ساتھ اتنے مسائل ہوں گے جتنے کہ میرے ساتھ رہے. آپ میں سے کتنے لوگوں کو اس پیغام کی ضرورت ہے؟ ہر پیغام جو وہ سنتے ہیں. میں جو بھی پیغام سنتی ہوں مجھے اس کی ضرورت ہے. ایسا ہی محسوس کریں. میں نہیں جانتی خاتون آپ کس چیز کے بارے میں منادی کر رہی ہیں. آپ جانتی ہیں
آپ مجھے صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ یسوع مجھ سے پیار کرتا ہے؟ جی ہاں، وہ کرتا ہے، وہ آپ سے بے انتہا پیار کرتا ہے۔ آپ نہایت حیران کن ہیں، آپ بہت پیارے اور مسح شدہ ہیں، آپ باصلاحیت ہیں، آپ کے لیے خدا کے پاس ایک اچھا منصوبہ ہے، لہٰذا ترقی پائیں۔ لیکن جب تک ہم اس طرح کرتے ہیں ہم ان کی طرح ہیں۔ پھر جب ہم، میرا مطلب ہے اگر آج ہم کسی وجہ سے کسی چرچ کا حصہ ہیں یا لوگوں کے کسی گروہ کا حصہ ہیں تو آپ کی زندگی پر کسی حد تک جواب دہی عائد ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں مشکل ہی سے آپ کو کوئی ایسا شخص ملے گا جو کسی بھی بات میں کسی بھی طرح سے جواب دہ ہونا پسند کرے؟ آپ جانتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ ہر کوئی اپنی مرضی سے کام کرنا چاہتا ہے۔ جی خدا برکت دے، میں پاک روح کی ہدایت سے چلتی ہوں۔ جی ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ نہیں جانتے کہ کیا ہوتا ہے، اور پھر اگر آپ ایک روحانی رہنما ہیں تو در حقیقت آپ کو کسی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خیر، خدا کو ایسا کرنے دے۔ اب میں یہاں سے نکل کر کسی نئی کلیسیا میں جا رہی ہوں، میں اب یہاں نہیں چل سکتی۔ آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ کیا کرنا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ چاہے آپ کا کوئی ایسا پاسٹر ہے یا جو آپ سے پیار کرتا ہے، آپ اسے بطور پاسٹر رکھنا نہیں چاہتے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا ہے جو آپ سے بہت پیار کرتا ہے تو پھر آپ کو اس کی بات لازماً سننی چاہیے۔ جی ہاں، آپ اس کے لیے تالیاں بجا سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی اور آپ کی زندگی کو چلائے۔ ایک دفعہ میں ایک ایسے ہی چرچ میں تھی، یہاں تک کہ وہ آپ کو بیچنا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ کوئی گھر ہوں۔ اگر آپ ان سے اجازت نہیں لیتے تو وہ آپ کو الگ کر دیتے ہیں اور شدید رویہ رکھتے ہیں، لیکن اب وہ شدت سے مخالفت کرتے ہیں۔ ایسے بھی چرچ ہیں جہاں لوگ مہینے میں ایک دفعہ آتے ہیں اور پچھلی نشست پر بیٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ روحانی رہنما کسی کو نہیں جانتے اور نہ ہی کسی کی کوئی خدمت کرتے ہیں۔ اسی لیے یہی وجہ ہے کہ ہم چرچ کیوں نہیں جاتے۔ آپ چرچ جاتے ہیں تو کسی نہ کسی گروہ کا حصہ ہوتے ہیں۔ آپ خدا سے اپنے اتوار کے کیلنڈر پر نشان لگوانے کے لیے چرچ نہیں جاتے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اس طرح کی کتنی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ آپ کو چند لوگوں کے لیے وقف ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ وہاں نہیں رہتے تو کسی نہ کسی کو آپ کی کمی محسوس ہوگی اور وہ آپ کے بارے میں پوچھتے رہیں گے۔ آمین۔ اور آپ کو چند اچھے دوستوں کی ضرورت ہے، لیکن اگر وہ انتہائی حد تک بدتمیز ہیں تو وہ آپ کو بٹھا دیں گے اور کہیں گے میں خوش ہوں کہ آپ اس بارے میں ہنس رہے ہیں۔ ہر کوئی جو نرم غذا لے رہا ہے وہ راست بازی کے عقیدے کے بارے میں نا تجربے کار ہے۔ مجھے یہ پسند ہے کہ یہ بات آپ کے لیے خدا کی مرضی اور مقصد سے مطابقت رکھتی ہے کہ آپ شیر خوار نہ بنیں جو بات کرنے کی بھی قابل نہیں ہوتے۔ لہٰذا کلام میں پولس جس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے آپ بھی اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ ناپختہ مسیحیوں کو پہچاننے میں آپ کو زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ وہ نہیں جانتے کہ کس طریقے سے بات کریں اور زیادہ تر وہ اپنے بارے میں بات کرتے ہیں اور باقی وقت وہ اپنے مسائل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ کی جوش کا شکریہ۔ افسیوں 4:15 ہر چیز میں ہماری زندگیاں محبت کے ساتھ سچائی کو بیان کرنے والی ہوں۔ سچائی سے بات کریں، سچائی کے ساتھ محبت سے لپٹے ہوئے، اس میں ہو کر جو سر ہے ہر طرح سے اور ہر چیز میں بڑھتے جائیں۔ روح القدس ہی سچائی کا روح ہے۔ جب یسوع آسمان پر گیا تو اس نے کہا میں تمہارے لیے ایک اور مددگار بھیجوں گا۔ جی ہاں، میں تمہارے لیے ایک اور مددگار بھیجوں گا۔ ہاں، وہ تسلی دینے والا ہے لیکن وہ مددگار بھی ہے۔ میں تمہارے لیے ایک اور مددگار بھیجوں گا، وہ سچائی کے ساتھ ہر چیز میں آپ کی رہنمائی کرے گا۔ روح القدس کو رہنمائی کرنے دینے کے حوالے سے ایک بات مجھے پسند ہے کہ وہ جس چیز کے بارے میں آپ پر کام کر رہا ہے کبھی بھی آپ کو اس چیز کے بارے میں نہیں جتائے گا۔ اگر یہ آپ کی زندگی میں درست وقت نہیں ہے اور اگر یہ آپ کے فائدے کے لیے نہیں ہے تو بھی
یہ عجیب بات نہیں. یہاں خدا لوگوں کے ساتھ کن کن معاملات پر کام کر رہا ہے. صرف اور صرف ایک چیز کے بارے میں سوچیں. جیسا کہ کسی کا بھی کوئی رویہ، خدا آپ کے کسی رویے کے بارے میں آپ پر کام کر رہا ہے. اوہ 6 لوگ، واہ. اس بارے میں کیا خیال ہے کہ خدا مزید مہربانی دکھانے کے بارے میں آپ پر کام کر رہا ہے؟ کیا خیال ہے کہ خدا کسی مخصوص علاقے میں خدمت کرنے کے حوالے سے پرعزم ہونے کے لیے کسی پر کام کر رہا ہے؟ تھوڑا بہت نظم و ضبط اور خود کو قابو میں رکھنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ فیصلہ کریں کہ جب آپ نے میرے ساتھ وقت گزارا ہے تو میں آپ کو فیصلہ کن نقطے پر لاؤں. اب وہ تمام کام کرنے کا وقت ہے جو خدا نے آپ سے کرنے کو کہا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب ایک بات یہ ہے کہ یہ سب کرنا اتنا آسان نہیں، کہ جتنا زیادہ آپ یہ کرنے سے دور رہیں گے اتنا ہی زیادہ یہ سب کرنا مشکل ہوتا جائے گا. دیکھیں خدا کا ایک وقت ہے، اور جب ہم خدا کے ٹھہرائے ہوئے وقت میں کام کرتے ہیں تو سنیں کہ پھر ایک مسا ہوتا ہے، اور وہ مسا چیزوں کو بہت زیادہ آسان بنا دیتا ہے. یہ اس طرح ہے کہ جب ہم خدا کے وقت میں کام کرتے ہیں تو سب چیزیں ایک بہاؤ میں چلتی ہیں. اگر آپ اپنے تیار ہونے تک انتظار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ بھی خدا ہم سے کرنے کو کہتا ہے وہ کرنے میں فوراً اس کی فرما برداری کرے. آمین. آج صبح میرے ذہن میں کوئی تھا، مجھے یوں لگا کہ مجھے اس سے بات کرنی چاہیے. جی ہاں، خیر آج صبح ہی لازماً میں اس سے بات کرنا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا میں نے اس شخص سے اس وقت بات نہیں کی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ سیکھا ہے. جی در حقیقت میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ میرے خیال میں کبھی کبھی فرما برداری کے چھوٹے چھوٹے اعمال ان تمام چیزوں سے زیادہ اہم ہوتے ہیں جنہیں ہم بڑا سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ کبھی بھی نہیں جان پاتے کہ آپ کا کہا ہوا کوئی ایک لفظ پورا دن کسی دوسرے کے گرد رہتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ زندگی پرجوش ہو جاتی ہے، آگے بڑھتی ہے، اور یہ کہ اور زیادہ عظیم معیار اختیار کر لیتی ہے. ہر صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو خدا سے صرف حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں دے، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اے خدا، آج جو بھی کام آپ کرنے والے ہیں میں آپ کے ساتھ شراکت دار بننا چاہتی ہوں، اور کسی ایسے شخص سے میرا سامنا کروا جس کی میں مدد کر سکتی ہوں. آج کسی ایسے شخص کو مجھ سے ملوا جس کے لیے میں برکت کا باعث ہو سکوں، اور جو کچھ بھی مجھ پر یا مجھ میں کام کرنا چاہتا ہے تو کر. میں پہلی جیسی نہیں رہنا چاہتی. دنیا میں خوف زدہ کرنے والی بات یہ ہے کہ میں نہیں بدل سکتی، لیکن وہ ہمیں جلال سے جلال تک بدلتا ہے. جی ہاں، ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ مذمت سمجھے بغیر خدا کی طرف سے اصلاح اور ملامت کو قبول کریں. یہی وہ واحد راستہ ہے جو ہمیں روحانی پختگی میں بڑھنے کے قابل بناتا ہے.